کیا شادی شدہ زندگی کے لیے لڑکا اور لڑکی کا دیندار ہونا ضروری ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور مولا کی خدمت مرض کرتا ہے، مولا میری بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیسے مرد کے ساتھ اس کی شادی کروں۔ مولا نے فرمایا زوجھا من الرجل التقی، اس کی شادی ایک متقی مرد کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، کہ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہوگا تو اس کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، خیال رکھے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس سے بغض رکھے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ آج ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، شادی شدہ زندگی میں مسائل آنے کی ایک بنیادی وجہ رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کو اہمیت نہ دینا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک میں طلاق کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر وہ گھرانے نظر آتے ہیں جو اسلامی احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیندار گھرانوں میں طلاق نہیں ہوتی، لہٰذا جب رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ دینی احکامات کی رعایت کرتے ہیں یا نہیں، گھر کا تربیتی ماحول کیسا ہے، آپس میں رہنے والے افراد کا تعلق کیسا ہے، رابطہ کیسا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کو اہمیت دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، سسرال میں کم افراد ہیں یا زیادہ، نند بھاوت ساتھ رہتی ہے نہیں، گھر اپنا ہے یا کرائے کا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام نے فرمایا کہ متقی اور دیندار مرد کے ساتھ شادی کرو، تو یہ پرکھے کیسے؟ واجبات کی پابندی کرتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو اور اخلاق کا اچھا ہو۔